ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ عرض کر رہا تھا، کل یہ بات عرض کی تھی کہ ارہاسات، میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ارہاس اصطلاحی طور پر وہ چیزیں کہلاتی ہیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل نبوت سے پہلے اور ولادت کے موقع پر یا ابتدائی دور کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خرق عادت باتیں ظاہر ہوں، ان کو اصطلاحی طور پر ارہاس اور اسی کو ارہاسات کہا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے وہ جو واقع فیل کا ہونا وہ بھی ارہاس ہے، اور ایک دو باتیں میں آج عرض کرتا ہوں اس کو بھی ارہاسات میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، یہ جو واقع فیل ہوا تھا، یہ محرم کے مہینے میں ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ربیع الاول کے مہینے میں، تو محرم کے بعد صفر اور ربیع الاول۔ اگر ربیع الاول کے مہینے میں تو تمام مورخین کا اتفاق ہے، تاریخ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، اس میں علمی بحث ہے، ہمیں نہ الجھنے کی ضرورت ہے نہ اس کی طرف سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل حقیقت عقیدت و محبت ہے ادھر ہمیں فوکس کرنا ہے۔ علمی اقوال دونوں ہیں، 8 ربیع الاول زیادہ مشہور ہے، 12 ربیع الاول کا جو قول ہے اللہ جانتا ہے، اللہ کا محبوب جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جو اس سے سبق ملتا ہے عقیدت و محبت کا اس کو سامنے رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی دوشنبہ۔ دوشنبہ فارسی میں آپ نے سنا ہے، شنبہ ہفتے کو کہتے ہیں، پھر یکشنبہ، دوشنبہ، سہ شنبہ، چہار شنبہ، پنج شنبہ اور جمعہ۔ تو دو شنبے کے حساب سے ہمارے سوموار کا دن بنتا ہے، پیر کا دن تھا، اور اس میں بھی آگے کئی قول ہیں، صبح صادق تو بہت زیادہ مشہور ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عثمان بن ابی العاص، بہت بعد میں ایمان لائے، قبیلہ بنی ثقیف کے تھے۔ ان کی والدہ، یہ صحیح کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی والدہ یہ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں، ولادت کے وقت جیسے خاتون ہوتی ہیں۔ یہ بیان کرتی ہیں، جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے، یہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کہتی ہیں کہ حضرت آمنہ کا پورا گھر نور سے بھر گیا، اتنا نور کہتی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ دوسری بات جو نقل کرتی ہیں، چونکہ صبح صادق کا وقت ہے، اندھیرا ہے، وہ کہتی ہیں آسمان کے ستارے جھک پڑے، اور الفاظ ان کے یہ ہیں، مجھے یوں خدشہ ہوا شاید میرے اوپر گر پڑیں گے آسمان کے تارے۔ تو اللہ کی سب سے محبوب ہستی جب دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ اعزاز نہیں فرمائے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ تو ویسے ہی باتیں جو کتابوں میں تاریخ میں ہم سے نقل ہوئی ہیں وہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگے مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے ستارے گر پڑیں گے۔ اسی طرح یہ بھی ارہاسات میں علماء نے اس کو شمار کیا ہے علم میں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جس پر سیرت نگاروں نے علمی بحث کی ہے، میں اس بحث کی طرف نہیں جا رہا۔ کل بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مولانا ادریس کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا استاد ہیں، استاد تو نہیں ہیں، ان کے صاحبزادے ہمارے استاد رہے، مولانا مالک صاحب کے والد ڈاکٹر سعد صدیقی صاحب سے اگر آپ میں سے کسی ستاروں کو، ان کے دادا، ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے سیرت کے اوپر، حضرت نے بہت تفصیل سے اس میں باتیں نقل کی ہیں، میں اسی حوالے سے نقل کر رہا ہوں کہ حضرت نے لکھا ہے اور بھی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 2 بڑے غیر معمولی واقعے اس وقت ہوئے۔ روم اور فارس اس زمانے کی سپر طاقتیں تھیں، جس کو روم اور فارس، قیصر و کسریٰ کہا جاتا تھا، قیصر یعنی رومی اور کسریٰ فارسی۔ تو کسریٰ کے دربار میں بہت بڑا دربار تھا، وہ کنگرے، اس کو کنگرے اردو میں کہتے ہیں، جیسے آج کل فانوس آپ کہہ لیں۔ اس دور میں تو یہ شکل نہیں تھی، جو بھی اس دور میں صورت ہوتی ہوگی بادشاہ کے دربار میں، اس کے کنگرے لٹکے ہوئے تھے، کوئی آرائش کی چیز، وہ 14 کنگرے اسی وقت گر پڑے، کیونکہ آتش کدا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید آ رہی ہے دنیا میں، اب یہ کفر کے اندھیرے چھٹنے ہیں، تو اللہ کی طرف سے وہ نظام ہو رہا۔ ایک تو 14 کنگرے گر گئے، اور پارسی لوگ آپ جانتے ہیں، پارسی کہتے ہیں آتش پرست، انہوں نے ایک بہت بڑا آتش کدا تھا جہاں آگ جلائی ہوئی تھی، اور اس کو کبھی بجھنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ پوچھتے ہیں بجھنے کی نوبت ہی نہیں آنے دیتے۔ وہ آگ کہتے ہیں کہ اچانک بجھ گئی، بالکل ختم، اور کچھ دیر کے بعد پھر جل پڑی۔ اب یہ 2 غیر معمولی بڑے واقعے تھے۔ کسریٰ کے دربار میں زلزلہ آیا، جس زلزلے سے وہ کنگرے گر گئے، کسریٰ بڑا پریشان کہ یہ کیا ہو گیا، وہ لوگ تباہم پرست تو ویسے ہی ہوتے،
वहां پرستی میں آ گئے. اب اس نے اس سے پوچھ اس سے پوچھ، معلوم ہوا کہ جناب فارس کے جو آتش کدے کی آگ ہے وہ بھی بجھ گئی. اب تو اور اس کے ذہن پہ بہت خوف آیا. اس نے بڑے اس سے لکھا، اس کو جمع کیا، اس کو جمع کیا، بڑی تفصیل لکھی ہے کہ کچھ لوگوں کو بھیجا، وہاں بھیجا، وہاں بھیجا. بالآخر اس کو جو بات پتہ چلی وہ یہی بات پتہ چلی اشارتاً کہ جناب دنیا میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا ہے. دنیا میں یہ ہزاروں میل دور ہیں، دنیا میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا ہے، اور اس واقعے سے اب تیری اس حکومت کی اور یہ جو تیری سوچ ہے اس کے خیر میں یہ ختم ہونے والی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے. اور پھر ولادت کے وقت حضرت عبد المطلب کو جب اطلاع ملی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت آمنہ نے محمد بھی اور احمد نام جو ہے وہ اکثر روایت میں یہ ہے کہ حضرت آمنہ نے آپ کی والدہ نے احمد نام رکھا. حضرت آمنہ بھی یہ فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت جو ایک خاص کیفیت ہوتی ہے عورتوں کو وہ کیفیت نہیں ہوئی. اور لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آلائش وقتی طور پر ہوتی ہے فطری تقاضے ہیں، ان آلائش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پاک صاف تھے. ظاہری بات ہے فرشتے نکال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ رہے ہیں دنیا میں. تو یہ کیفیات ساری ہوئی، آپ اس میں دیکھیں تفصیل. میں صرف سلیکٹڈ باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد حضرت ابو طالب عبد المطلب سے پوچھا لوگوں نے کہ آپ نے اپنے بھتیجے کا نام کیا رکھا ہے، اپنے پوتے کا نام رکھا ہے محمد، کیا اس میں خاص وجہ؟ چونکہ غیر ملک آج تک کسی نے نہیں سنا. انہوں نے کہا وجہ یہ ہے میں نے اس لیے نام رکھا ہے تاکہ آسمان میں آسمان والا اور زمین میں زمین والے اس کی تعریف کریں. محمد، محمد کا مطلب ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی، صرف ہستی نہیں، وہ ہستی جو بہت بڑی صفات والی ہے اور ہر وقت اس کی تعریف کی جائے. ظاہری بات ہے اس سے بڑھ کے ہستی ہے ہی کوئی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نام بھی اس کا انتخاب ہوا. اور احمد کا جو لفظ ہے اس میں تفضیل عربی گرامر کے اعتبار سے ہے. اس میں مفعول کے معنی میں بھی ہے، اس میں فاعل کے معنی میں بھی ہے. اس میں فاعل کے معنی میں اگر احمد ہو اس کا مطلب ہوگا تعریف کرنے والا. تو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والی اگر کوئی وہ ہستی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ کی تعریف کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا. اور اگر اس میں مفعول کے معنی میں ہو تو جس کی تعریف سب سے زیادہ کی جائے کائنات کی ایک ہی ہستی ہے کہ جس کی تعریف ہر وقت اور ہر دم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمیں بھی اس میں حصہ ڈالنے کی توفیق دے. تو یہ محمد اور احمد یہ دونوں نام رکھے گئے. اور آپ غور کیجئے یہی دونوں نام قرآن میں بھی، قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے، وہ 4 جگہ ہے، وہ انشاءاللہ عشاء کے بعد جو میں اس میں عرض کروں گا اس کی تفصیل. احمد بھی ہے یہ جو قرآن کے اندر موجود ہے نام. اب سب سے پہلے حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. اس کے بعد یہ سعادت نصیب ہوئی ہے دوسرے نمبر پر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نمبر تو بعد میں ہے. اس کے بعد ابو لہب کی ایک کنیز تھی سویبہ نام کی. یہ اکثر صوبیہ نام پکارتے ہیں، صوبیہ اس کا تلفظ غلط ہے، بچیوں کو نام رکھتے ہیں، نام سویبہ ہے. نقطوں کا فرق ہے، یا پہلے ہے با بعد میں. حضرت سویبہ ان کے ایمان کے بارے میں وہی عرض کر رہا ہوں، اللہ کے کام ہے اللہ پر چھوڑ دیں. اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ یہ ایمان لے آئے بعد میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے تو اس کو معلوم ہوا کہ سویبہ انتقال کر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اعزاز کیا کرتے تھے کہ ماں ہے، رضائی ماں. انہوں نے دودھ پلایا. اور یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا انہوں نے خواب میں دیکھا. بعد خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا حالت، تو انہوں نے کہا ابو لہب. ساری بات ہے حالت ایمان میں نہیں ہے، قرآن میں آیت بھی ہے. ان کے بارے میں بھی زیادہ کلام نہیں کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے رشتہ ہے اللہ کی چیز ہے، اللہ کا ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، ہم کس اس میں ہیں. تو ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عباس نے خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ کیا حال ہوا. انہوں نے کہا کہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو 2 شنبہ کے دن، پیر کے دن میرے اوپر جو بھی کیفیت ہے اللہ معاف فرمائے اس میں کچھ تخفیف ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ یہ سویبہ جو ان کی کنیز تھی، بانی تھی، جب ابو لہب کو اطلاع ملی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، اطلاع ملی کہ حضرت عبداللہ کے ہاں صاحبزادہ ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اس خوشی کے اندر اپنی اس کنیز کو ایسے ہاتھ کے اشارے سے آزاد کر دیا، جاؤ میں نے اس خوشی میں تجھے آزاد کیا. تو وہ فرماتے تھے ایک تو اس دن میرے کچھ اس کیفیت میں تخفیف ہوتی ہے، اور دوسرا یہ انگشت کے برابر، جس انگشت سے اشارہ کیا تھا اس کے برابر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے چند گھونٹ پانی کے بھی دیے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت.
میں پھر عرض کرتا ہوں اس طرف زیادہ بات نہ کیجیے گا، کرنی بھی نہیں چاہیے، ہمیں اپنی فکر زیادہ ہے۔ تو یہ چونکہ روایات میں واقعات ہیں اس لیے میں نے عرض کر دی۔ تو سب سے پہلے حضرت صہیبہ نے دودھ پلایا، اس کے بعد یہ سعادت نصیب ہوئی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بس 1-2 منٹ میں بات مکمل۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنی سعد کی ہیں، اور یہ یاد رکھیں، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، یہ صہیبہ وہی ہیں جنہوں نے، کل میں نے چھوٹی سی بات عرض کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ولادت ہوئی، اسی وقت میں عبد المطلب نے نکاح کیا تھا، ایک تو وہب کے بیٹے، وہب کی بیٹی آمنہ سے حضرت عبداللہ کا، اور وہیب کی بیٹی سے حالہ سے خود نکاح فرمایا تھا، جس سے حضرت امیر حمزہ ہوئے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا حضرت صہیبہ نے، تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور ان کو بھی دودھ پلایا۔ بہرحال انہوں نے دودھ پلایا حضرت صہیبہ نے۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قبیلہ بنی سعد یہ قبیلہ ہے، اور بعد میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان بڑی فصیح و بلی، اس وجہ سے نہیں نعوذ باللہ کہ یعنی نبوت کی وجہ سے جو فصاحت و بلاغت تو ہے ہی، انہوں نے اس طرح کی کہ یعنی مکے کے لوگ جو ہیں ان کی زبان اتنی فصیح و بلیغ نہیں ہوتی، آپ کی زبان بڑی فصیح و بلیغ ہے، عربی میں فصاحت و بلاغت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میری پرورش ہوئی ہے قبیلہ بنی سعد میں، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں۔ قبیلہ بنی سعد بڑا مشہور تھا اس وقت فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، تو عربوں میں دستور تھا کہ وہاں سے لوگ آتے، خواتین خاص طور پر آتی، اور مکہ چونکہ ایک بڑا مشہور شہر تھا، مکہ اور طائف مشہور شہر، یہاں سے آ کر بچوں کو لے جاتے تھے دودھ پلانے کے لیے۔ اچھا، مکے والے کیوں بھیجتے تھے؟ 2 وجہ تھی، اس لیے نہیں ہے کہ دودھ خود نہیں پلانا چاہتے، 2 وجہ سے بھیجتے تھے، اور وجوہات بھی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اب بھی آپ دیکھیں نا ہمارے علاقوں میں بھی، شہروں میں بھی، کہ شہر میں جیسی زبان بولی جاتی ہے وہ خاص ٹھیٹھ زبان نہیں ہوتی۔ فرض کریں پنجاب ہے، یہاں لاہور میں جیسی زبان پنجابی بولی جائے گی وہ خالص نہیں ہوگی، کسی گاؤں میں چلے جائیں، دیہات میں دائیں بائیں، جو زبان وہاں کے خالص ٹھیٹھ پنجابی ہوگی وہ ہم ویسے نہیں بول سکتے۔ ایک تو بچے کو بھیجتے تھے تاکہ بچہ زبان سیکھ جائے، اور دوسرا اس وقت بھی بنسبت شہر کے جیسا بھی تھا، شہری ماحول تھا مکہ، اس کے علاوہ گاؤں تھے، بنسبت شہر کے گاؤں کی فضا ذرا صاف ہوتی ہے، آب و ہوا صاف ہے، غذا صاف ہے، آج کل بھی ہے نسبت، غذا بھی صاف ملتی ہے، آب و ہوا بھی صاف ہے، زبان بھی صاف ہے، اس لیے دستور تھا وہاں کے بچوں کو بھیجتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں پورے قافلے کے ساتھ، اور جب آئیں ان کی گود میں اپنا بچہ بھی تھا چھوٹا، اور آنے کے بعد وہ کہتی ہیں، اب بس آخری بات، وہ میں صرف ایک جملہ کر دیتا ہوں، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں جو انہوں نے کہا، ان کا کہنا یہ تھا کہ جب میں مکے آئی تو میری گود میں اپنا بچہ بھی تھا، میں کمزور بھی تھی، دودھ بھی پورا نہیں اترتا تھا، جانور بھی بڑے کمزور تھے، سارے واقعات ہیں، گود میں اپنا بچہ بھی تھا۔ کہتی ہیں مجھے کسی نے بچہ دیا نہیں، اس لیے نہیں دیا کہ جی ہم اپنا بچہ دے رہے ہیں، گھر جا کے وہاں جا کے اگر بچے کو بھوک ہو اٹھانا ہو تو پہلے اپنے بچے کو دیکھے گی، ہمارے بچے کی نوبت تو بعد میں آئے گی، فطری بات ہے۔ کسی نے ان کو بچہ دیا نہیں، اور جب وہ انا کہتے ہیں، جب وہ آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب آ کر پتہ چلتا کہ یہ ہستی یتیم ہے، اگرچہ در یتیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب پتہ چلتا کہ یہ یتیم ہے تو اس یتیم ہونے کی وجہ سے کہتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے لیا نہیں، مجھے کسی نے بچہ دیا نہیں، ان کو یتیمی کی وجہ سے کسی نے لیا نہیں، کیونکہ عورتوں کو یہ ہوتا تھا کہ یہ جب لے کے جائیں گی تو ظاہری بات ہے ان سے کوئی یعنی مالی طور پر فائدہ ہوگا اور چیزیں ان کو ملیں گی، انہوں نے کہا یہ تو خود یتیم ہے بچہ، اس کی وجہ سے اس کی جانب سے ہمیں کیا ملے گا، کسی نے لیا نہیں، ان کو کسی نے دیا نہیں۔ پھر کہتی ہیں کہ جاتے ہوئے میں نے اپنے شوہر سے کہا، حارث ان کا نام ہے، ان سے میں نے کہا کہ جی ہم اس یتیم بچے کو ہی لے جاتے ہیں، گھوم پھر کے تو آئی تھی، اب کہنے لگی میں نے بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا ہے، اور وہاں سے انوار و برکات شروع۔ وہی حلیمہ سعدیہ آج رضی اللہ عنہ کے بغیر ہم ان کا نام لیتے نہیں ہیں، اور ان کے نام میں آج اللہ نے عقیدت رکھ دی ہے نسبت کی وجہ سے، بہت بڑا مقام ہے۔ پھر کیا واقعات ہوئے، آگے کیا صورتحال پیش آئی، وہ میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔
یہ جو بھی ہم نے جنازہ ادا کی ہے ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کو اپنی جوار رحمت میں خاص جگہ عطا فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو بھی یا اللہ ایمان و اسلام والی زندگی عطا فرما، ہم سب کو بھی ایمان پر استقامت نصیب فرما، ہمارا خاتمہ بھی سب کا ایمان کامل پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔